بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس علم المنطق آج کا جو درس ہے نمبر 18 ہے۔ ہم مباحث منطق کو اپنے خاص انداز سے پڑھ رہے تھے، تو اس میں آج یہ سبق نمبر 18 ہے، اور قیاس کی مادہ کے اعتبار سے جو قسمیں بنتی ہیں، قیاس برہانی اور قیاس جدلی وغیرہ، وہ ہم نے پڑھی کہ کچھ تو اولیات یقینیہ ہیں جن میں مشاہدات، تجربات اور یہ سارے خصوصیات وغیرہ تو وہ یقینیات، مشاہدات، حدسیات، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ پھر اس میں دوسری کیٹیگری میں قیاس جدلی ہو گیا، قیاس خطابی ہو گیا، قیاس شعری ہو گیا، یہ ساری چیزیں۔ خطابت ہے، شاعری ہے۔ اب خطابت وغیرہ میں کچھ انداز خطیب کا اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ اس میں مغالطہ بھی ہوتا ہے۔ مغالطہ باب مفاعل ہے نا، تو اصل تو ہے نا مغالطتن، ٹھیک ہے۔ تو پھر اردو میں سلاست کے لیے مغالطہ کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ساکن کر دیتے ہیں، اردو والے ایسے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے خطابت، شاعری وغیرہ، اس میں مغالطہ کا بھی ہو جاتا ہے۔ اب مغالطہ کیا ہے کہ اس میں کچھ ایسے مقدمات ہوتے ہیں کہ ہوتے غلط ہیں مگر صحیح کے مشابہ وہ اس وقت نظر آ رہے ہوتے، لیکن جب بندہ غور کرتا ہے تو پھر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مغالطہ ہے۔ ذرا اس کی سپیڈ دیکھیں، فل سپیڈ کر۔ تو اب اس میں تاکہ حقائق جو ہیں وہ حقائق رہیں، مغالطہ کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ حقائق رہیں۔ ہاں، جب مغالطہ دیا جائے گا تو بے شک صغرا کبرا اپنی جگہ پہ درست ہو، لیکن نتیجہ اس کا غلط ہی نکلے گا۔ اچھا، کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں فریق ہیں نا، وہ گفتگو کرنے والے، اگر دونوں فریق کسی بات پر متفق ہوں اور وہ جس بات پر متفق ہیں اسی بنیاد پر بات کی جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں اصول مصادرہ، موضوع، اسے اصول موضوع کہتے ہیں۔ اور اگر ایک فریق ایک بات کو صحیح باور کر رہا ہو مگر دوسرا فریق اس بات کو نہ مانتا ہو، ایک بات ہے اس کو ایک فریق تو صحیح یقین کر رہا ہے لیکن دوسرا اس کو نہیں مانتا، مگر جو بحث کرنے والا ہے وہ اپنے اصول کی بنا پر ہی نتیجہ نکالتا ہے، تو اس طرح کو اس کو کہتے ہیں اصول مصادرہ۔ یہ بس دو یاد کر لو، آگے جا کے پھر کام آئے۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس مغالطہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر مزید
تقابل اور اس کی طرف بڑھیں گے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم علم منطق اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ موضوع ہمارا معرف اور حجت ہے، اور اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم نظر و فکر کی غلطی سے اپنے ذہن کو بچائیں، یعنی ہر قسم کے مغالطوں سے اپنے ذہن کو بچائیں، اور جب ہم علم منطق پڑھ ہی رہے ہیں تو پھر یہ اشکال اربع خاص کر اور صغرا کبریٰ اور نتیجے نکالنا ہمیں پتہ ہی ہے، تو پھر مغالطہ کے بارے میں مزید پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو مغالطہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم تو اصول سارے پڑھ چکے ہیں۔ یہ بات ایک حوالے سے تو یہ کی جا سکتی ہے، چلو ایک حد تک تو یہ مانی بھی جا سکتی ہے کہ جب اصول پڑھ رہے ہیں تو ان اصولوں کو ہم آگے پڑھنے کے بعد ان کو اپلائی کر رہے ہیں تو ہمیں تو مغالطہ ہوگا نہیں، اور کوئی مغالطہ دینے کی کوشش کرے گا کرے گی تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ضرورت تو ہے۔ اگرچہ ہم اصول پڑھ رہے ہیں اور نظر و فکر کی غلطی سے بچنے بچانے کا اصول پڑھ رہے ہیں، لیکن جب کوئی مغالطہ دے گا تو اس مغالطہ کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا، سمجھنے کے بعد ہی ہم کہیں گے نا کہ ہم اس مغالطہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی مقدمات ایسے ہیں کہ گفتگو کرنے والا مقدمات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، عجیب غریب قسم کے صغرا کبریٰ ملا کے نتیجے نکال رہا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، ناواقفیت کی وجہ سے کر رہا ہے، یا اس میں جو ہے وہ نتیجہ نکالنے میں غلطی ہو رہی ہے، کیا ہے؟ پھر تو اور صورت ہوگی، لیکن جان بوجھ کے وہ اگر کر رہا ہے تو پھر وہ آپ کو مغالطہ دے رہا ہے یا مغالطہ دے رہی ہے۔ یعنی دلائل کے جو مقدمات ہیں جان بوجھ کے غلط بنائے جا رہے ہیں مقدمات، جب جان بوجھ کے مقدمات ہی غلط بنائے جائیں گے، یعنی بالفاظ دیگر جب صغرا کبریٰ ہی غلط بنایا جائے گا تو نتیجہ تو غلط ہی نکلے گا نا، چاہے شکل اول ہو، چاہے ثانی ہو، ثالث اور رابع ہو۔ حقیقت ظاہر ہو تو یا نہ ہو، اب ظاہر ہے اس قسم کے مغالطوں سے جو سننے والا ہے، جو مخاطب ہے، جو مخاطبہ ہے، جو سننے والی ہے، جو مد مقابل ہے، جو سامنے ہے، سامعہ ہے، تو وہ تو الجھاوے میں پڑ جائے گی نا۔ تو پس ایسے غلط مقدمات پیش کر کے اس طرح کی گفتگو کرنا کہ سننے والا یا سننے والی جو مد مقابل ہے وہ الجھاوے میں پڑ جائے، تو اسے کہتے ہیں مغالطہ۔ اٹس کالڈ مغالطہ۔ اگر اس کا مقصد حق بات کو بالکل ہی باطل بنائے، یہ مغالطہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو حق بات ہے اس کو باطل قرار دے، اور اکثر جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، تو پھر تو یہ مغالطہ دینا بالکل شرعی طور پر ہو جائے گا حرام۔ تو اب آتے ہیں جی ہم، یہ تو خیر 2 لفظ ہو گئے، مغالطوں کی قسمیں۔ آپ ذرا ان کو سمجھنے کے لیے مغالطوں کی قسمیں، کچھ تو اس میں ہوتا ہے جی لفظی الٹ پھیر، تو لفظی الٹ پھیر کر کے مغالطہ دینا، اور کبھی مانوی تحریف، حرفا یحرف تحریفا کا معنی ہوتا ہے مٹانا، ڈیلیٹ کرنا، تو یہاں اصل معنی کو مٹا کے دوسرا کوئی معنی نکال لینا۔ کبھی مغالطہ اس طرح دیا جاتا ہے کہ قیاس کے تسلیم شدہ ضابطہ کے خلاف غلط مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی
غلط مقدمہ بنا کر مغالطہ دیا جاتا ہے. جب مقدمہ ہی غلط بن جائے گا تو وہ تو یہ شو کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے مقدمہ، یہ ہے صغرا، یہ کبرا، تو ظاہر یہی نتیجہ نکلنا تھا، تو ہم نے نتیجہ صحیح نکالا. لیکن جب وہ اصل میں مغالطہ وہاں یہ دیتے ہیں کہ مقدمہ ہی غلط بناتے ہیں. تو مقدمہ کا نتیجہ تو درست نکل سکتا ہے کسی بھی مقدمہ کا، لیکن جب مقدمہ غلطی ہو، دیکھو آپ ایک غلط مقدمہ بنا لیتی ہو. ہر طالبہ کو کلاس میں آنا چاہیے اور کلاس میں ہی سونا چاہیے. ہر طالبہ کو ہی سونا چاہیے. نتیجہ تو ٹھیک نکل آیا لیکن مقدمہ غلط ہے. اب آپ سوال پیدا ہوگا کہ مقدمہ کو غلط کرنے کے قرار دینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو صغرا کو دیکھنا ہوگا نا، کبرا کو دیکھنا ہوگا. اگر کوئی جی ہر طالبہ کو کلاس میں آنا چاہیے، یہ تو صغرا ہے، تو اب آپ سوال کریں کہ اس صغرا کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ یہ صغرا درست ہے؟ تو دوسری طالبہ کہتی ہے کہ دلیل میرے پاس اس صغرا کو درست قرار دینے کی یہ ہے کہ کلاس میں چونکہ فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے پھر یہ صغرا درست ہے کہ ہر طالبہ کو کلاس میں آنا چاہیے. تو یہ اس دلیل کے بعد تو صغرا کو تو مان لیا جائے گا. اب کبرا ہے اور کلاس میں ہی سونا چاہیے، تو یہاں دلیل مانگی جائے گی کہ کبرا کے درست ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اب یہاں یہ دلیل دی جائے کہ چونکہ وہاں پنکھا بھی چل رہا ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کا باڈی کو سکون مل جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد سو جانا چاہیے. تو اس میں پھر عقل مند جو طالبہ ہوگی وہ کہے گی کہ یہ جو کبرا ہے یہ اس کی دلیل آپ نے درست نہیں دی، کیونکہ کلاس جو ہے لفظ کلاس ہی بتا رہے ہیں کہ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ پڑھنے کی پڑھائی کی جگہ ہے. تو اس طرح دلیل دے کر آپ اس کے کبرا کو غلط قرار دیں گی. تو دونوں مقدمے سے ایک مقدمہ جب غلط ہو گیا تو نتیجہ غلط، اور آپ مغالطہ کو سمجھ لیں گے. تو کبھی تو یہ ہے کہ بالکل غلط مقدمہ بنا کر مغالطہ دیا جاتا ہے اور بات بھی تسلیم شدہ ضابطہ کے خلاف ہوتی ہے. وہ مثلا انہی میں سے اشکال اربع میں سے کوئی جو ضربیں ہیں ان کی مختلف، تو ان میں سے کوئی ایک ضرب جو ہے کہیں مثال کے طور پر موجبہ کلیہ ہے تو اس کے مقابلے میں موجبہ جزیہ لا کر، یا ایک طرف کلیہ لا کر موجبہ اور دوسری طرف سالبہ لا کر وہ کلیہ کر دینا، اس طرح کر کے غلط ضرب بنانا، معمول موضوع کو بالکل اور حد اوسط کو بالکل غلط کر کے کرنا، تو وہ بھی مغالطہ کی قسم ہو جائے گی. یعنی حد اصغر، حد اوسط اور حد اکبر کو ان کی شان تو یہ ہے ان کی کہ ان کو تینوں کو ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہیے. یہ ہے ان کی اصل، یہ ہے ان کی شان، یہ ہے ان کی حقیقت، یہ ہے ان کا مقام. لیکن حد اصغر، حد اوسط اور حد اکبر کو مثال کے طور پر حد اصغری کو حد اوسط بنا دینا تو ظاہر ہے پھر نتیجہ غلط ہوگا، جیسا کہ ایک دو مثالیں ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. تو آپ یوں کہہ لیں حد اصغر، حد اوسط اور حد اکبر کو ممتاز نہ کرنا، کیونکہ ان کی شان ہے، یہ ان کی یہ پہچان ہے کہ وہ ممتاز ہوتی ہیں. اگر وہ ممتاز نہ ہو، دیکھو حد اصغر اور حد اوسط میں فرق نہ ہو تو پھر حد اصغر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حد اوسط کو پھر دونوں کو حد اوسط کہو نا. یا حد اصغر اور حد اوسط میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر حد اوسط کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں کو حد اصغر، حد اصغر کہو.
ایک رحیمہ ہے ایک کریمہ ہے، تو اگر رحیمہ کریمہ ہے اور کریمہ رحیمہ ہے تو پھر رحیمہ کریمہ کے چکر میں کیا، دونوں ہی رحیمہ کا ہو نا، یا دونوں ہی کریمہ کا ہو. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جی اس کی مثال، مثال تو میں ادھر لکھ دیتا ہوں، آپ نیچے لکھ لینا. حرام کو ہم مٹا دیتے. کلو انسان بشرن، شورا ہو گیا. کلو انسان بشرن، کلو بشر حیوان. نتیجہ نکالو جی. کلو انسان بشر، کلو بشر حیوان. ہاں، کلو انسان حیوان. کلو انسان بشر، کلو بشر حیوان، فکلو انسان حیوان. اب یہاں نتیجہ تو ٹھیک نکل آیا ہے، اس کا نتیجہ ٹھیک نکل آیا ہے اس سورہ کبرا کو دیکھ کر، لیکن مغالطہ کیا ہے اس میں؟ مغالطہ یہ ہے کہ انسان اور بشر جو ہے نا ایک ہی ہے. کیا خوبصورت مغالطہ ہے اس میں. نتیجہ تو ہم نے اس طرح نکال لیا، لیکن جب ہم نے غور کیا تو کلو انسان بشر، کلو بشر حیوان، کلو انسان حیوان، تو بشر اور انسان ایک ہی ہے. لہذا حد اصغر اور حد اوسط ایک ہی، حد اصغر حد اوسط ایک ہی کر دیا، جبکہ ہم نے کہا کہ ان کی شان یہ ہے کہ ان میں امتیاز ہونا چاہیے، یہ ممتاز ہونی چاہیے نا. تو یہ ہے جی مغالطہ. اچھا، ایک اور شکل اس کی کیا بنے گی. ھذا عین. اچھا، مراد کیا ہے اس سے؟ سونا، گولڈ. ھذا عین صغرا ہو گیا. آگے جی. وَكُلُّ عَيْنٍ زِينَةٌ لِلْوُجُوهِ. وَكُلُّ عَيْنٍ زِينَةٌ لِلْوُجُوهِ، اور ہر عین زینت ہے چہروں کے لیے. للوجوہ، وجوہ وجہ کی جمع ہوگی نا. یہ ہو گیا صغرا، یہ ہو گیا کبرا. اور یہاں عین سے مراد کیا ہے؟ آنکھ. پان سے مراد سونا. اب نتیجہ کیا ہے جی؟ اشارہ ھذا عین کی طرف اشارہ کیا نا، تو وہاں سونا تھا صغرا میں. وَكُلُّ عَيْنٍ زِينَةٌ لِلْوُجُوهِ، اور پھر اسی طرح پھر اشارہ کر کے ھذا زِينَةٌ لِلْوُجُوهِ. نتیجہ
حاضہ سے اشارہ جب کیا، کہا حاضہ عین، تو عین سے اس وقت مراد کیا تھا؟ سونا، اور سونے کی طرف اشارہ کر کے کہا حاضہ عین. پھر کہا وکل عین زینت للوجوہ، اور یہاں آنکھ مراد لی، اور ہر آنکھ زینت ہے چہروں کے لیے. تو پھر نتیجہ نکلا حاضہ زینت للوجوہ، یہ سونا جو ہے، ذرا وہ تو سونا تھا نا. تو اب یہاں کیا مغالطہ دیا کہ حد اوسط ہے ہی نہیں. یہاں حد اوسط ہے ہی نہیں، کتنا بڑا مغالطہ ہے، جبکہ ان تینوں کا ہونا ضروری ہے، تینوں کا ہونا ضروری ہے، ممتاز ہونا ضروری ہے. صغرا میں عین سے مراد سونا، سونا کو اور کیا کہتے ہیں؟ ذہبن، ذہبن کہتے ہیں نا. تو یہاں عین سے مراد ہے ذہبن. اور کبرا میں عین جو تھا وہ آنکھ کے معنی میں ہے، لہذا مقدمات بھی غلط اور نتیجہ بھی غلط. لہذا مقدمات بھی غلط تو نتیجہ بھی غلط. تو یہ ہوتا ہے جی مغالطہ. اب عربی میں تو بہت ورائٹی ہے نا، کبھی ضمیر جو ہے، ایک ضمیر کا مرجع کوئی اور ہے، دوسری ضمیر کا مرجع کوئی اور ہے، اس طرح کہہ کر بھی مغالطہ دیا جاتا ہے. وہ جب کوئی مغالطہ آپ کو دے رہا ہوگا تو اس وقت آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. حرف شرط کبھی آ رہا ہو تو اس میں سے وہ اس قسم کے مغالطوں سے بچنے کے لیے علم بلاغت میں بھی کمال ہونا ضروری ہے. علم منطق جڑا ہوا ہے علم بلاغت کے ساتھ. جو لوگ علم بلاغت میں ان کو کمال حاصل نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ ان کو مغالطے ہوتے رہتے ہیں. اب قرآن میں آ گیا نا، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا. اب اسے کہتے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا مانتے ہیں، تو پھر اس کا صاف مطلب ہے کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کی عبادت کریں. تو یہاں ان حرف شرط جو ہے نا، ان کا آنا، تو شرط اور مشروط، تو ان حرف شرط سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے کہ مطلب ہے کہ ان سے نفی مراد ہے کہ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو بس نہیں ہے. کوئی کہے کہ اگر کوئی اتنی لمبی سیڑھی ہوتی تو وہ کوئی اندازہ لگائے تو پھر میں چاند تک سورج تک پہنچ جاتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیڑھی ہو تو پھر پہنچ جائے گی. وہ یہ نہیں کہ محال ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو پھر پہنچنا ہی نہیں. تو یہاں بھی یہ تھا، لیکن عیسائی نے اس طرح کہہ دیا. تو ہم تو یہ کہیں گے نا کہ جب رحمان کا بیٹا ہے ہی نہیں تو پھر اس کی عبادت کیا؟ اور بھی مختلف مغالطے ہیں، میں وہ کبھی سامنے آئے گی یا آپ خود کبھی آپ کو کتاب وہ مل جائے وہاں پڑھ لینا. منطق استقرائیہ، استخراجیہ،
اور منطق استقرائیہ. کرامت حسین. عربی کی مثالیں تو یہاں میرے پاس بہت سی ہیں، لیکن وہ پھر عربی ترجمہ کرنا اور کافی لمبا کام ہو جاتا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سیاق، بالکل سیاق سے عبارت کاٹ کر مغالطہ دینا. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نہ قریب جاؤ نماز کے حال یہ ہو کہ تم نشے میں ہو. تو وانتم سکارا کو نہ پڑھا جائے اور لا تقربوا الصلاۃ کہہ کے دیکھو نا، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. تو یہ مغالطہ ہے. اس سیاق سے عبارت کو کاٹ دیا گیا ہے. تو سیاق و سباق سے عبارت کو ہٹا دینا یہ بھی مغالطہ کی ایک قسم ہے. تیسرے نمبر پر لکھ لیں، سیاق و سباق سے ہٹا کر عبارت کو، الفاظ کو، تو یہ بھی ایک مغالطہ کی صورت ہوتی ہے. کسی ایک خاص کو عام کر دینا یہ بھی مغالطہ ہے. چوتھے نمبر پر یہ لکھیں، کسی ایک خاص کو عام کر دینا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے پاگل سا، مجنون سا، اور وہ اپنے آپ کو صوفی کہلواتا ہے. اب اس کو سامنے رکھ کے نا صوفی سارے ایسے ہوتے ہیں، تو یہ وہ ایک خاص آدمی تھا، اس کو عام کر دیا کہ سارے ہی صوفی ایسے ہوتے ہیں. وہ تو پاگل ہے، جاہل ہے، یہ شعبدہ باز ہے. ایک شعبدہ باز کو دیکھ کر کہ سارے پیر ایسے ہوتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. وہ ایک شعبدہ باز ہے اور اپنے آپ کو پیر بھی کہہ رہا ہے، اس کو شعبدہ باز کہو، لیکن اس خاص کو سامنے رکھ کے حکم عام کر دینا کہ سارے ہی شعبدہ باز ہوتے ہیں، یہ مغالطہ ہوگا. تو یہ کچھ قیاس خطابی کے ضمن میں یہ مغالطہ وغیرہ بھی آ جاتا ہے، قیاس شعری کے ضمن میں بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے مغالطہ کی یہاں میں نے بات کر دی. اور اب ہم تھوڑا سا چلیں گے قیاس شعری جو ہے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس میں شعر جو ہے اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. اس میں حزن اور سرور دونوں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اچھا جی، اب ایک تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. میں عبارت پڑھتا ہوں. اگر کوئی شخص امکان کذب الہی کے ثبوت میں دلیل پیش کرے، یہ ایک بڑا ہوا تھا ان دیوبندیوں خبیثوں کے حوالے سے. تو یہ جو 4-5 مسائل ہیں بڑے بڑے، ان میں سے ایک ہے امکان کذب باری. تو امکان یہ پڑھیں گے ہم، امکان اور ممکن، اور یہ اللہ
استغفر اللہ، اللہ کے جھوٹ بولنے کا امکان، یعنی اللہ کا جھوٹا ہونا، اس کا امکان، یعنی ممکن ہے اللہ کا جھوٹ بولنا، یہ ہے عنوان۔ تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ان دیوبندیوں کے جو مسائل ہیں جن کو تفصیل سے ہم آگے جا کے پڑھیں گے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ قدیر جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر چیز اس کے تحت قدرت ہے۔ جب ہر چیز تحت قدرت ہے تو جھوٹ بھی، کذب بھی تحت قدرت ہے، تو لہذا امکان ہے کذب باری کا۔ استغفر اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو جو اللہ ہے اس کی تعریف ہی یہ کر رہے ہیں کہ لفظ اللہ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں علم، یہ علم ہے اس ذات کا کہ جو تمام کمالات کی حامل ہے۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جو تمام کمالات کی حامل ہے، تو جھوٹ تو عیب ہے، عیب سے تو وہ پاک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، اب اگر کوئی شخص امکان کذب الہی کے ثبوت میں دلیل پیش کرتے ہوئے یہ کہے کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور جھوٹ بولنا ایک شے ہے، یعنی وہ ایسے صغرا اس نے بنایا، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس صغرا کے صحیح ہونے کی دلیل، تو وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، آیت ہے، چلو مان لیا اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ کبرا کیا بنایا؟ کبرا بنایا جی اور جھوٹ بولنا ایک شے ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے اور جھوٹ بولنا ایک شے ہے، نتیجہ کیا نکالا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، لہذا اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، یہ ہے جی نتیجہ۔ صغرا یہ بنایا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، کبرا یہ بنایا کہ جھوٹ بولنا ایک شے ہے، لہذا اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ اب آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا ہاں صغرا بھی موجود ہے، کبرا بھی موجود ہے، نتیجے میں نکل آیا، سادہ نظروں سے آپ نے پہلی نظر سے جب دیکھا ہاں تو آپ نے کہا ہاں یہ تو ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے اور جھوٹ بولنا ایک شے ہے، تو لہذا اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو پھر جھوٹ بولنا اس کے لیے ہوا ممکن، امکان کی بات ہو رہی ہے نا، لہذا جھوٹ بولنا اس کے لیے ہوا ممکن، وہاں پہ وہ بھی امکان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ثابت ہوا؟ ثابت ہو گیا کہ امکان کذب باری جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، ٹریو ہے۔ تو اے علم و فن کی طالبات، دراصل یہ ہے مغالطہ۔ کیا ہے؟ بولو، مغالطہ۔ اب ہم ذرا اس مغالطہ کو کھولتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کا جو جھوٹ بولنا ہے نا وہ محال ہے۔ کیا ہے؟ محال ہے۔ اچھا، جیسا کہ برہان قطعی سے ثابت ہو چکا ہے، اور کوئی بھی محال تحت قدرت نہیں ہوتا، کوئی بھی محال تحت قدرت نہیں ہوتا۔ اللہ کا جھوٹ بولنا محال ہے، اور کوئی بھی محال زیر قدرت یا تحت قدرت نہیں ہوتا،
لہذا جھوٹ بولنا اللہ کے زیر قدرت نہیں ہے، تحت قدرت نہیں ہے۔ تو جب ممکن ہی نہیں، جب زیر قدرت ہی نہیں، یہ پورا لکھ لو نا، یہ سورہ کو پورا لکھ لو۔ اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا جھوٹ بولنا محال ہے، اور کوئی بھی محال زیر قدرت یا تحت قدرت نہیں ہوتا، تو پھر جب اللہ تعالی تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا زیر قدرت نہیں ہے، تو جب جھوٹ بولنا زیر قدرت نہیں ہے تو جھوٹ بولنا ممکن بھی نہیں۔ امکان کا لفظ استعمال کیا نا انہوں نے، تو ہم نے کہا کہ جب زیر قدرت ہی نہیں ہے تو پھر جھوٹ بولنا، جب جھوٹ بولنا زیر قدرت ہی نہیں ہے تو جھوٹ بولنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کیا ثابت ہو گیا؟ لہذا ثابت ہو گیا کہ امکان کذب باری جھوٹ ہے۔ محض جھوٹ ہے، امکان کذب باری جھوٹ ہے، باطل محض ہے، نرا جھوٹ۔ باطل محض کا مطلب ہے نرا جھوٹ۔ اب دیکھو یہاں عبارت ہے جی، شرح قائد جلالی کی یہاں عبارت ہے، عبارت یہ ہے کہ الکذب نقص والنقص علیہ محال فلا یکون من الممکنات، تو پھر وہ ممکنات میں سے ہو ہی نہیں ہو سکتا نا، جب ہے جو محال تو محال ہوتا ہے، اس کی ضد ہے ممکن کی۔ ولا تشمل القدرت، ہوتی ہے قدرت کو شامل ہی نہیں ہے، کہ جھوٹ بولنا عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے، لہذا جھوٹ بولنا ممکن ہی نہیں، تو جب ممکن ہی نہیں تو زیر قدرت کیسے ہو گیا وہ؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں آگے چلتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا ہم نے ممکن اور واجب اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم ذرا ان کو بھی سمجھ لیں۔ اس کی ایک تصویر بنائیں۔ اچھا جی، مفہوم کی قسمیں: واجب، ممکن، محال۔ واجب، ممکن، محال۔ واجب وہ ہے جس کا وجود ضروری ہے، جیسے اللہ تعالی۔ ممکن وہ ہے جس کا نہ تو وجود ضروری ہو اور نہ ہی عدم۔ عدم کیا کس کو کہتے ہیں؟ وجود کی ضد، نہ ہونا۔ وجود کا مطلب ہونا اور عدم کا مطلب ہے نہ ہونا۔ ممکن وہ ہے جس کا نہ تو وجود ضروری ہو اور نہ ہی عدم، جیسے تمام مخلوقات۔ تمام مخلوقات جمع کر لینا ممکنات ہیں، مخلوقات ممکنات۔
محال وہ ہے جس کا عدم ضروری ہو، وہ ہے جس کا عدم ضروری ہو۔ عدم کا کیا مطلب؟ نہ ہونا، لا وجود جسے کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ وجود کو قبول ہی نہ کر سکے، قبول ہی نہ کر سکے۔ جب وہ وجود کو قبول ہی نہیں کر سکے گا تو وجود پھر موجود ہوگا ہی نہیں۔ جب موجود نہیں ہوگا تو عدم ہوگا، تو عدم ہوگا تو وہ محال ہے۔ دیکھو، اب جب ہم کہتے ہیں کہ امکان کذب باری محال ہے، محالات میں سے از قسم محالات ہے، محال ہے، تو جب محال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ تو جس چیز کا وجود ہی نہیں وہ تحت قدرت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شے کیسے بنے گی؟ وہ شے ہی نہیں بن سکتی۔ شے اسے کہیں گی جس کا وجود ہو، ممکنات میں سے۔ شے وہ ہوگی جو ممکنات میں سے ہو، شے وہ نہیں ہوگی جو محالات میں سے ہو، اس لیے کہ شے وہ ہوگی جس کا وجود ہو، اور محال تو ہوتا ہی وہ ہے جہاں عدم ضروری ہے، جس کا وہاں وجود نہیں ہوتا وہ وجود کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو جب کوئی بھی عیب، اور اس میں سے جھوٹ بہت بڑا عیب ہے، کوئی بھی عیب وہ اللہ پر محال ہے، تو جب وہ محال ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ عدم ہے، وہاں عدم ضروری ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ تو جس شے کا وجود ہی نہیں وہ ممکن ہی نہیں، جو ممکن ہی نہیں وہ تخت قدرت کیسے ہو؟ کوئی میں کسی خاص جانور کے سامنے بین تو نہیں بجا رہا، سمجھ میں آ رہا ہے یار؟ ہاں، تو یہ ہے کہ یہ یہاں سے آپ اندازہ کرو ان دیوبندیوں کی علم کا، یعنی کہ جہالت کا، یہ کتنے جاہل ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کوئی ایک جاہل عورت ہو اور آپ کو پکا پتا ہوگی جاہل ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، ایک دن بھی یہ مدرسہ میں نہیں گئی، تو وہ بہت ہی سفید چادر کر کے اور ہاتھ میں تسبیح لے کے اور جا نماز پہ بیٹھی ہو۔ یہ سارے ایسے ہیں۔ یہ بات ابھی آپ مانیں گی نہیں، آگے جا کے آپ کا ذہن کھلے گا تو آپ کہیں گے کہ وہ تو بس کیونکہ جو ہمارا فرقہ ہمارا مد مخالف ہوتا ہے تو ہم اس کی تو مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے فی الحال آپ یہ سمجھیں، لیکن جب آپ عالمہ بن جائیں گی، حقیقی عالمہ، اس وقت یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی، اس وقت آپ کو ہنسی آئے گی ان کے علم پر، ان کے بلکہ جہالت پر۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور وہی آج کس میں مغالطہ ہی ہے۔ یہاں تک تو اصل بات تو آپ نے سمجھ لی نا، تو اصل بات آپ نے سمجھ لی ہے، لیکن آگے جا کے کوئی کہتا ہے جی کہ دیکھو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ محال ہے اور اگر اس سے تسلیم کر لیں تو پھر یہاں ایک معنی یہ نکلے گا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ محالات پر قادر نہیں ہے، محالات پر قادر نہیں۔ تو جب یہ ہم کہیں گے کہ وہ محالات پر قادر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی قدرت ناقص ہے، تو پھر اس کی قدرت میں آ جائے گا نقص، والنقص عیب، العیب نقص والنقص عیب، تو یہ عیب ہو جائے گا، یہ نقص ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی۔ تو جب اس کی قدرت ناقص ہو جائے گی تو پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ تو سراسر باطل ہے، جھوٹ ہے، بالکل زور ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، محض مغالطہ ہے، اس لیے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان ہے؟
نقصان تو اس محال کا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ تحت قدرت آ سکے. اللہ اکبر. نقصان اس میں قدرت کا نہیں ہے اللہ کی، اس محال کا ہے جس کے اندر، اس محال کا یہ نقصان ہے جس کے اندر وجود قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. تو جب وجود کی صلاحیت ہی نہیں، ہاں، تو پھر کیسے زیر قدرت آئے؟ اللہ اکبر. کاش جیسے میں سمجھا رہا ہوں آپ سمجھ بھی جائیں. اب ہم اس کے جواب میں آسان یہ کہ زیر قدرت کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا تحت قدرت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو تحت قدرت صرف اور صرف ممکنات ہے. تحت قدرت کیونکہ ان کا وجود ہے نا، تحت قدرت صرف اور صرف ممکنات ہوتے ہیں، ممکنات ہو سکتے ہیں، بات ہی ختم. ان اللہ علی کل شیء قدیر میں کلو شے آیا ہے نا، اور اس میں سور بھی ہو گیا نا، لفظ کل بھی آ گیا، یعنی اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ مسورہ، کیونکہ اس میں سور آ گیا، لفظ کل آ گیا. ٹھیک ہے، تو اب کل شے ان سے مراد کیا ہوگا؟ تو اب اگر کوئی خود پڑھے گا خبیث اس قسم کا تو وہ تو ایسی ہوگا، تو جو استاد سے پڑھے گا وہ کہے گا کہ کل شیء، یہ ساری تفصیل سمجھنے کے بعد اب یوں کہو کل شیء یا ان اللہ علی کل شیء، وہ لے لیں اعراب حقائی سے کہتے ہیں کل شیء بریکٹ میں کیا ہے؟ ممکن. ان اللہ علی کل شیء ممکن قدیر، کہ اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. کیوں کہ ممکن کے اندر یہ صلاحیت، اور یہ صلاحیت کی انگریزی کیا ہوگی؟ ایبلٹی. ممکن کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے کہ وہ زیر قدرت تخت قدرت آ سکے. محال میں تو یہ ایبلٹی موجود ہی نہیں. تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب ہے ان اللہ علی کل شیء ممکن قدیر. اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے، ہر ممکن شے پر قادر ہے. یہ ہے اہل سنت کا علم اور وہ ہے دیوبندیوں کا علم. یہ دیوبندیوں کا علم ایسی ہے کہ جیسے کوئی پیتل پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے، جب وہ اتر جائے اس وقت دلہن کو سونا بنا کے پہنائی جائے انگوٹھی، بعد میں جب وہ اتر جائے پانی تو پیتل کا پیتل نکل آئے، حقیقت سامنے آ جائے. یہ ایسے اوپر سے اپنے آپ کو علامہ مولانا کہلانے والے اندر سے اجہل ہیں، مجہول ہیں، جاہل ہیں، اشد نفاقن ہیں. تو پھر ہر مومن جو ہے وہ تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہی نہیں. تو جب ممکن ہی نہیں تو محال ہے، تو محال تحت قدرت آ ہی نہیں سکتا. کیسے اللہ کل شین، کل شین میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتا نا. جھوٹ کل شین میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ممکنات میں سے نہیں، وہ محالات میں سے. تو اس طرح کی آگے جو ہے نا وہ مغالطے جو دیے جاتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتناع نظیر. دوسرا مسئلہ امتناع نظیر ہے.
یعنی ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر اور آپ کی مثال جو ہے وہ ممتنع ہے، وہ منع ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ چاہے، نعوذ باللہ، اللہ چاہے تو حضور جیسے کروڑوں پیدا کر ڈالے، یہ ان کی بکواس ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور کی نظیر ممکن ہی نہیں۔ مولانا فضل خیر آبادی جو منطق کے آخری امام بھی ہیں، انہوں نے، وہ آخری استاد معلم، ان کی کتاب ہے جی امتناع النظیر، فارسی میں ہے، وہ معرکۃ الاراء کتاب ہے اس موضوع پر، منطق سے اور فلسفے سے اور ایک ایک چیز سے ثابت کر دیا کہ حضور کی نظیر ممکن نہیں، حضور بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں۔ ایسے ہی جو انبیاء کی موت ہے نا، وہ بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ وہ تو خیر ایک ذائقہ ہے۔ دیکھو میں ایک بات کرنے لگا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ یہاں اسم فاعل کا صیغہ ہے نا، ذاق یذوق ذوقا فهو ذائق، اور والمؤنث منہ ذائقۃ، یعنی ذائقہ چکھنے والی۔ تو موت جو ہے وہ ہر نفس جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، ہر سانس جو ہے، اچھا ہر جان جو ہے، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ تو ذائقہ جس چیز کا چکھا جاتا ہے، ذائقہ چکھنے والا ختم ہوتا ہے یا جس چیز کا ذائقہ چکھا جاتا ہے وہ چیز ختم ہوتی ہے؟ چیز ختم ہوتی ہے نا، موت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ مر گئے، موت کیا، موت کچھ بھی انسان کا نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ ہندو شاعر تھا نا نارائن چکبست، اس کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب۔ عناصر کیا ہیں؟ ہمارے اربع عناصر مشہور، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے اور مٹی۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ ہاں، جب یہ عناصر پریشان کا مطلب ہوتا ہے بکھرنا، جب یہ بکھر جاتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن موت جو ہے وہ خود اس کو موت آئے گی، موت کو خود موت آئے گی۔ تو اس لیے انبیاء کی بات ہی ہو رہا ہے، وہ ایک آن ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ انبیاء کو بھی اجل لانی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل، اجل کہتے ہیں موت کو، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ آنی ہے سے مراد کیا ہے؟ فیوچر ٹینس ہو گیا نا کہ آئے گی، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ اگلا مصرع دیکھیں، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ یہ پہلی طالبہ، آپ کا نام کیا جی؟ ہاں، تو ذرا بتائیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کی نثر بنائیں، شعر کی سب سے پہلے نثر بنائی جاتی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اگلی طالبہ لکھنے سے مجھے فرصت ہی نہیں، ہاں، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ نیکسٹ، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ جی نیکسٹ، الشطر الثانی، ہاں جی، الصف الثانی، دوسری صف، من البدایہ الی النہایہ۔ آگے جی، اکیلے لوگ، یہ ایسے نہ کیا کریں، کوئی ایک طالبہ کو پیچھے بیٹھنا چاہیے تھا۔ تو یہ وحدانیت جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی آئے گی، آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ یہ جو آنی ہے یہ آن پلس یا آنی، ایک آن والی، اس میں منصوب ایک آن ہے، بس ایک آن۔ آن کیا کہتے ہیں؟
ٹائم کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کو کہتے ہیں آن اے لٹل بٹ آف ٹائم، اے لٹل بٹ آف ٹائم. چلیں جی، اب بہت سی باتیں ہو گئی ہیں. تو دبنیوں کے حوالے سے ایک مسئلہ آج، وہ بھی عقائد کا مسئلہ تھا، لیکن منطق کی روشنی میں ہم نے حل کر دیا، کیونکہ ہم نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ مغالطہ ہے. وہ مغالطہ دیتے ہیں، خبیث ہیں، جاہل بنتے عالم ہیں. تو دو مغالطے ہو گئے. ایک یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایک یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ وہ عالم ہے حالانکہ وہ ہیں جاہل. اسی پر انہی جاہلوں کے ذکر پر آج کا جو درس ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.